سے آپ کو آپ نے موضوع پہ نہ لے کے آ سکوں پھر میں اپنی شکست لکھ کے جاؤں گا ادھر خروج الباس تب ہم اللہ کی صفات کا جو منکر ہم اس کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں بات آگے چلائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر بالفرض وہ پوسٹیں جو لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ مجاہد فرار ہو گیا تو اب مجاہد صاحب کا اتنا دماغ کام نہیں کر رہا یہ ویڈیو بن رہی ہے کہ وہ مجاہد اور نعمانی آمنے سامنے بیٹھے ہیں لیکن یہی بات ہے کہ اس بات کو الجھانا چاہتے ہیں اصل مقصد یہ دوسری بات بار بار کہتے جھوٹ 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 ابھی اس مسئلے سے ہم ادھر ہو گئے اس سے ہم پار ہو گئے اور مفتی صاحب نے جو فیصلہ کیا لیکن جھوٹ آپ بھی بہت زیادہ بول آپ بتائیں اس نے نام غلط بتایا نام غلط نہیں بتایا بخزادہ آپ کو نام بتایا اس نے آپ کہتے اس نے نام غلط بتایا دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا عشاء کو آؤں گا اور عصر کو آپ ادھر آئے اپنی ویڈیو بنا کے پھر مماثلے کا فراڈ آپ نے بھی دو جھوٹ بولے چلو ان باتوں کو ہم چھوڑ رہے میرے نمبر میں مت بولے ان باتوں کو میں چھوڑتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں موضوع پہ آؤ لفظ الہ کو چھوڑو یار میں اپنے آپ کو جب مناظر کہتا ہوں تو مجھے میں کوئی اس طرح نہیں ہوں کہ منڈی سٹ کے نہیں آیا مجھے یہ سارے باتیں پتہ ہے میں انشاءاللہ لفظ الہ کو آپ کو آپ کی مرضی کے موضوع پہ لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ 4 مقدمات سے جب آپ پار ہوں گے تو پھر 5واں مقدمہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اس موضوع کو دیکھ کے لیکن آپ ذرا انتظار تو کرو اچھا وہ تو آپ کی شکل پتہ چل رہا ہے اپنی باری پہ آپ نے کرنا ہے لفظ الہ کا معنی ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں لفظ الہ کا معنی آپ کرو کہ ہمیں کیونکہ ہمیں شرک اور توحید کی بنیاد کا پتہ چل جائے جب کیونکہ اس لیے مجھے پتہ ہے آپ کو جب میں عقیدہ لکھوں گا آپ عقیدہ لکھیں حکم تو آپ مانگو گے نا تو مبہمات پہ تو حکم لگتا نہیں ہے کیونکہ سلم وہ جو کتاب ہے نا آپ نے تو دیکھی ہوگی کہیں اس میں یہ قاعدہ ہے کہ مجہول مطلق پر حکم لگتا ہی نہیں ہے ابھی میں مجہول مطلق پہ اگر حکم لگا تو جو اگر عالم دیکھے گا تو وہ کہے گا اس کا اتنا پتہ نہیں ہے مولوی صاحب مجہول مطلق پہ حکم نہیں لگتا ابھی ابہام ختم کرنا ہے تو ابہام جب میں ختم کر رہا ہوں تو آپ اس پہ کبھی خروج الباس کر رہے ہو کبھی یہ کرو مقدمات سے آپ ذرا پار تو آپ ذرا صبر کرو انشاءاللہ آئندہ آپ کی مرضی کی بات آ رہی ہے اچھا ابھی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں صرف لفظ الہ کا معنی آپ بیان کریں اگر آپ کو نہیں آتا صاحب بتا دیں یار علم کلی تو صرف اللہ کے پاس ہے ہم نے علم کلی کا دعویٰ نہیں کیا لا ادری یہ بھی جواب ہے آپ کو کہ یار میرے ذہن میں نہیں ہے میں بیان کر دیتا ہوں بات ختم لفظ الہ کا معنی ادھر ادھر نہیں جانا یہ بات کریں مالک صاحب آپ نے جان چھڑانے کے لیے لفظ الہ کا معنی وہی آپ کی مرضی کی بات لے کر بیٹھے بھائی لفظ الہ میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے مناظرہ نہیں ہے میں نے کہا کہ وہ قضیہ تو حل کرو کہ آپ لوگوں نے جو جھوٹ بولا ہے وہ تو حل نعمانی صاحب آپ الہ الہ وہ شان توحید تو سننے والے نے آپ کے ساتھ توحید کا لیبل لگا کر وہ الہ کا معنی رکھ دیا ہے معتزلہ شرح قائد کے مقدمہ میں موجود ہے معتزلہ وَمُسَمَّوْا أَنفُسَهُمْ أَصْحَابَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ معتزلہ اپنے آپ کو توحیدی کہتے تھے وہ آپ بھی اپنے آپ کو توحیدی کہہ کے وہ بات کر رہے پھر آپ نے جب مجھے چیلنج دیا جس میں موضوع گنایا تو اس میں الہ کا معنی دیا آپ تو بات ہی کوئی نہیں کی آپ مجھ سے الہ کا کیا پوچھ رہے ہیں آپ جس موضوع پہ ہمارا علماء دیوبند اور ارشاد توحید و سنت کا جھگڑا وہ عقیدہ یا تو نبی ہے وہ سماع موتا میں غلوب ہے وہ استشفاء عند القبر ہے جو آپ نے گنے تھے ویڈیو میں بھول گئے میرے خیال میں بادام کھایا کریں اخروٹ بھی کھایا کریں اور توسط اموات کا مسئلہ ہے علاج میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے آپ نے آتے کہا کہ سنت سے بھی فلاں خارج ہے دیوبندی سے بھی خارج ہے اس بات پر آپ نے غلطی کو تسلیم کریں کہ ہم نے علم صاحب بالا کوٹی نہیں ہے پھر بھی ہم آئے ہم نے شور مچایا غلط کیا یہ بات حل کریں پھر اس کے بعد انشاءاللہ العظیم موضوع کی طرف آتے ہیں موضوع بھی یہ دیوبندی کو نہ پہلے آپ کا شو پورا کر دوں گا انشاءاللہ حمدن مصلیا اما بعد میں تو بہت پیار سے بات کر رہا ہوں پھر بھی مجاہد صاحب کہتے ہیں آپ جذبات میں آئے میں تو آپ کے ساتھ بہت گزارا سے چل رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب بار بار قضیہ حل کرے 10 بار میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھو میں کوئی گورنمنٹ کا ملازم نہیں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ فلانا کہاں ہے فلانا سوشل میڈیا یار مجھے غیب بھی نہیں مجھے کیا پتا ہے کس نے کیا کس نے کیا نہیں کیا میں اپنی آئی ڈی کا ذمہ دار اگر میں نے کوئی شیئر کیا ہے کوئی تصویر کلپ وغیرہ تو پھر اس کا میں آپ کو سوشل میڈیا اس کا میں ذمہ دار نہیں دوسری یہ بات آپ نے زبردست کی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ایک بار اللہ کرے کر دے کیونکہ آپ بار بار آپ نے جب طلباء کے ساتھ بیٹھتے آپ دھچکیاں اڑاتے تو ادھر معتزلہ آپ نے آپ کو توحیدی کہتے تھے ادھر مماتی آپ نے آپ کو توحیدی کہتے آپ سب لوگوں کو اتنا پتہ نہیں کہ معتزلہ آپ نے آپ کو کس معنی میں توحیدی کہتے تھے ارشاد توحید و سنت والے آپ نے آپ کو کس معنی میں توحیدی کہتے وہ جو معتزلہ آپ نے آپ کو توحیدی کہتے تھے وہ صفات باری تعالیٰ کے منکر تھے وہ کہتے کہ جب صفات
قدیم ہو، تعدد آ جائے گا قدماء کا، اور تعدد قدماء یہ شرک ہے، اور جس صفات کا انکار کو توحید سمجھتے تھے، ہم اللہ کی صفات کا جو منکر ہم اس کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ دوسری بات دماغ کو خراب ضرور ہوگا، کیونکہ ایک تو گرمی ہے، دوسری بات ابھی میں آ گیا ہوں، یہ بات ہے معتزلہ دوسری ارشاد توحید و سنت ابھی ارشاد توحید و سنت کو معتزلہ پر آپ نے قیاس کیا۔ آپ کی یہ قیاس کون سے قیاس ہے؟ کیونکہ قیاس میں تو علت مشترکہ کا ہونا ضروری ہے، اس میں آپ علت مشترکہ بتا دیں، اگر نہیں تو میں اس جگہ پر بھی میں خروج عن الباس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کا وہ علت مشترکہ بتا سکتا ہوں جو آپ کے اہل تشیع کے ہاں ہے، آپ دونوں میں برابر ہے، میں وہ علت ادھر بیان کر سکتا ہوں جو آپ کے اور معتزلہ کے ہاں ایک ہے، لیکن میں خروج عن الباس نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بادام نہیں کھائے، آپ نے جو کلپ میں 5 موضوعات بتائے تھے اور آپ ان کی طرف آ نہیں رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 5 موضوعات بتائے، لیکن ابھی تک آپ نے 1 مہینے تک ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ نے ایک کو قبول کیا۔ چلو وہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے پھر میں نے آپ کو اختیار دیا، آپ نے اختیار قبول نہیں کہ آپ نے واپس مجھے میرا وہ اختیار دے دیا۔ ابھی میں اپنی مرضی کا موضوع لے کے آ رہا ہوں تو آپ ادھر جانا ہی نہیں چاہتے، میں آپ کو انہی مسائل کی طرف لے کے آ رہا ہوں، میں آپ کو کہیں اور سواد نہیں لے کے جا رہا۔ آپ ذرا صبر کرو۔ ابھی بات یہ ہے کہ لفظ الہ کا معنی یہ خروج عن الباس نہیں ہے مولانا، میں نے کہا کہ سارا شرک توحید کا دار و مدار اس پر ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ مسئلہ سما پر غلو کرتے ہو، کیا غلو کرتے ہیں؟ آپ اسی پر آؤ گے کہ اس میں حکم آپ سخت لگاتے ہو، سماعتی پہ حکم لگاتے ہو، استشفاء من الاموات پہ حکم لگاتے ہو، یہ عیادۃ الارواح التن پہ حکم لگاتے ہو، حیات الاموات حقیقی دنیاوی حصی پر آپ حکم لگاتے ہو۔ میں آپ کو اسی حکم کی طرف لے کے آ رہا ہوں، میں آپ کو دلائل سے پہلے آپ کے منہ سے منوا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ حکم لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن حکم آپ کے منہ سے میں نکلواؤں گا۔ اب یہ بات ہے کہ لفظ الہ کا معنی بیان کرو، دوسرے کہ کہتے ہیں لفظ الہ پہ اس لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ دیوبندی نہیں ہے، تو اس کا آپ نتیجہ نکالو، نتیجہ یہ کہ جو دیوبندی ہے اس کو لفظ الہ کا معنی نہیں آتا۔ آپ نے تو دیوبند کو خدا کے بندے بہت بیزتی کر دی۔ ہمارا تو نظریہ ہے کہ علماء دیوبند، میرا نمبر مت دے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو علماء دیوبند ہے وہ جید علماء ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین ہے، مفتی کفایت اللہ ابو حنیفہ ثانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ کا کیا، آپ کی باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو دیوبندی ہے اس کا لفظ الہ کا معنی نہیں آتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت عاجزانہ درخواست کی، دیکھو آپ تکبر کو چھوڑ دیں، تواضع پہ آ جائے۔ اگر آپ کو نہیں آتا لا ادری جواب ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگر دوسرے مقدمے پہ جائیں گے، ہاں یہ میرا کام ہے۔ اگر میں لفظ کہ میں آپ کو موضوع پہ نہ لا سکوں، میں تو آپ سے 4 مقدمات منواؤں گا، پھر انشاءاللہ میں ادھر موضوع آپ کو دوں گا، اور اس موضوع میں انشاءاللہ میں شیخ سلیم اللہ خان صاحب کو جو اشاعت کے جو موقف ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر مناظرے میں دکھاؤں گا۔ جو آپ نے غلو کے فتوے کی بات کی اس سے سخت فتوے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ یار یہ فتویٰ آپ کا حق ہے۔ ابھی پھر میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ 2 نمبر میں نے آپ کو دیا، آپ نے لفظ الہ کا معنی نہیں دیا۔ اس سے صاف ظاہر آپ کے شاگرد ہی بیٹھے ہیں کہ آپ مولوی صاحب ہو، یہ تو میرا خیال ہے اشاعت توحید و سنت آپ جتنے باتیں کرتے ہو نا اشاعت والے، میں صحیح بات آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اشاعت کے طلباء الا کے طالب علم سے پوچھا جائے کہ لفظ الہ کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا کے دیں۔ آپ کو 8 سالوں میں یہ پتہ نہیں چلا کہ لفظ الہ کا کیا معنی ہے۔ اور یہ تو خدا کے بندے روح المانی نے لکھا ہے، مفتی صاحب کو پتا ہوگا، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا لازم ہے، لازم ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو مناظرے میں حوالہ بھی دے دوں گا، میں تفسیر نہیں لے گا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کے نیچے پھر دیکھ لو۔ تو آپ کا جب وہ معنی ہی نہیں آ رہا، دوسری بات آپ آ رہے ہو کس مسائل کی طرف جو شاخ ہے، میں آ رہا ہوں کس مسئلے کی طرف جو بنیاد ہے۔ جب لا الہ الا اللہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے، جب آپ لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہی میرا تیرا اختلاف ہے، تو میں پاگل ہوں کہ شاخوں کی طرف جاؤں؟ میں آپ کو بنیاد سے پکڑوں گا، اور بنیاد یہی ہے کہ لفظ الہ کا معنی ہم سے کے بجائے اگر آپ معنی بیان کرتے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ لفظ الہ کا معنی بیان ٹھیک ہے، اب آواز سنو، ٹائم 5 منٹ آپ بتایا کرو، 5 منٹ ہو گئے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا نعمانی صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو قضیہ میں نے پڑھ رہا اس میں آپ نے برات پھیلا دی کہ میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں تو ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ تو آپ کے ساتھی ہے نا، وہ جو ساتھی جنہوں نے فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ کیا ہے، وہ آپ تو اپنی غلطی تسلیم کر دیں نا، اور پھر اس جھوٹ کی اتنی نوسط پھیلی ہے کہ ابھی بھی نعمانی صاحب یہاں بیٹھے جھوٹ بول دیا کہ بالاکوٹی صاحب کے نزدیک مفتی کفایت اللہ دیکھ کے علی رحمہ علامہ نور شاہ کشمیری کو علاج مانا نہیں جاتا، یہ بات میری کی کوئی نہیں ہے۔ چلے مولوی صاحب آپ کے نزدیک علاج کا معنی کہ ہم اس جائیں گے، یہ علاج کا معنی میں اسی موضوعات کی طرف لے کے آؤں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو مسئلہ علاج معلوم تھا،
اور مفتی رفعت اللہ دہلوی کو بھی معلوم تھا. آپ ان پہ آ جائیں, ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ملتا ہے یا آپ کا عقیدہ ملتا ہے, اس لیے فیصلہ کر رہے ہیں. چلے چھوڑے باقی بات, موضوع سے فراغ نہ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.